الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم، إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي، لكن مدحت مقالتي بمحمدي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایتی قابل احترام شرکائے مجلس، سٹیج پہ موجود علماء کرام اور گھر دے اندر تشریف فرما میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، بغیر کسی تمہید افتتاحیہ و ابتدائیہ دے گزارش یہ ہے کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتاں ایسے ہیں جنہ دے متعلق بہت سارے لوگ دھوکے دے اندر مبتلا ہیں. علماء کرام نے
این حدیث دی تشریح دے اندر علم دے دریا وہا دیتن انہیں چون آسان کو آسان تعبیر میں عرض کریں دا پیا کہ اللہ دے پیغمبر فرمینن اللہ دے دو نعمتاں ایسے ہیں جنہیں دے نال لوگ نعمت والا معاملہ نہیں کریں دے آکھ اللہ دی نعمت ہے اللہ نہ کرے ذرا تکلیف تھی وے فوراً ڈاکٹر کو لویسوں زبان اللہ دی نعمت ہے اللہ نہ کرے ذرا لکنت آون کو وے فوراً معالج دا رجوع کرے سوں انسان دا چلنا اللہ دی نعمت ہے اللہ نہ کرے اگر چلن اندر کوئی تکلیف آون کو وے اساں فوراً ڈاکٹر دو رجوع کریں ہیں یعنی انہیں نعمتیں کو اساں نعمت سمجھتے ہیں مگر میرے آقا فرمینے دو نعمتیں ایسے ہیں جنہیں دے نال لوگ نعمت والا معاملہ نہیں کریں دے نمبر ایک صحت والی نعمت اور نمبر دو الفراغ وقت والی نعمت اللہ تعالی نے صحت دیتی ہے نہ معلوم میں صحت کو کتنی اللہ دی نافرمانی اندر برباد کرے نا حاضرین مکرم صحت دی قدر اون بندے کو ون کے پوچھو جے کو ڈاکٹر جواب دے دیتا ہوئے ہیک کرواتے آہ نکل دیے ہیک پاسا پترینے دھار نکل دیے ای بیچارے کو گھر والے پریشان تھی وینن ہون ایندے کو پوچھو جو ایندے رومن کو بغیر اللہ دے بیا سونن والا کوئی نہیں ہوندا میرے آقا فرمیندے پہلی نعمت صحت والی اور دوسری نعمت وقت والی اے جڑا اللہ نے وقت دیتے اے اتنی عظیم نعمت ہے جنا ساکو تصور کوئی نہیں میں سمجھاون واسطے پیادہ غور کراہے اللہ آپ اعلیٰ ہیں اللہ آپ عظیم ہیں اللہ سی قسمہ بھی عظیم چیزیں نہ چاہنن رب گری پڑی چیز دی قسم نہیں چاہدا اللہ نے فرمایا والعصر ایک تفسیر دے مطابق وقت عصر دی قسم اللہ نے وقت دی قسم چاہ کے میں کو جھنجھوڑے محمد عمر جائیں وقت دی تو بے قدری پہ کرے نہیں اے جری عظیم چیز ہے کہ میں عرش والا اللہ دی قسم چاہتا پیا پروردگار عالم نے فرمایا والعصر ماشاءاللہ سونا بجمع سیانا بجمع جتنی افراد موجود ہیں بالغ افراد سنن والے ذرا گلہ دور کرو زبان دے تالے توڑو اور محبت نال بولو سبحان اللہ اور ذرا اونچی آواز نال کوئی زبان چپ نہ رہے محبت نال پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم فرمایا والعصری زمانے دی قسم والعصری تبدل ایام و لیالی دی قسم والعصری زمانے دی ہر انقلابی ساعت دی قسم علماء فرمائے والعصری
اثر دے وقت ٹائم دی قسم میرے اللہ نے وقت دی قسم چاہ کے ساکو متنبع کیتے خبردار کیتے جائیں ٹائم کو تساں بٹیں کڑا کے اندر ضائع کریں دے وے جائیں ٹائم کو تساں غلط موبائل استعمال اندر برباد کریں دے وے جائیں ٹائم کو تساں کرکٹ دے میچیں اندر برباد کریں دے وے نماز ویندی پئیے چلی ونجے لیکن کرکٹ دا شو دیکھن میرے کولو محروم نہ رہا فرمایا والعصری ان الانسان لفی خسر اللہ فرمائے دے اے تیرا ٹائم تا اتنا قیمتی ہے میں عرش والا اللہ اپنی بے مثال زبان دنال قسم پہ چاہنا میں اللہ کو وقت اثر دی قسم ایک اللہ والے گزرن شقیق بلخی بڑی عجیب گالے غور نہ سنو حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ انہیں کو بیا اللہ والا ملے نیکیں دے یار نیک ہونن وہ پوچھے شقیق بلخی سنا آج کل کیا کھاندہ پیندہ پہیں حضرت شقیق نے فرمائے 40 سال تھی دے پن میں ستو پیندہ پیاں حیران ہو کے پوچھ دے کیا وجہ روٹی نہیں ملدی وہاں ملدی تا ہے روٹی لیکن میں اندازہ کیتے ستو پیون دندر ٹائم تھوڑا لگ دے روٹی چباور دندر وقت زیادہ لگ دے میں سوچے میں ستو پی کے اپنا وقت بچاواں جرا وقت بچی ان وقت کو اللہ دے ذکر دندر گزار دے سا جرا وقت بچی میں ہوں وقت کو اللہ دے ذکر دندر گزار دے سا سید القونین فرمیدن نعمتانے مغبون فیہما کثیر من الناس دور نعمتیں سین میں پردہ پہ ہم پچھلے دہاڑے ایک محدث ہن پہوں وڈے جلیل القدر انہیں کلو بندہ ٹور کے گئے سنگتی ہے یار ہے تعلق دار ہے انہیں پوچھے سنا کینے آمنا تھے اگے بہو ڈیاڑے تھی گے ملے کہنا سے میں کھے ونیا حال حوال ونڈا آما ہن سنو ذرا غور دے نال محدث نے فرمائے گال تو میں تیرے نال ضرور کرے نا میرے دل وچ بھی سکھ ہے لیکن ایک مہربانی کر این سورج کو آگ ذرا رک ونجے وہاں کسی سجدہ کہیں دیا کھیتے رکتا کوئی نہیں وقت تک کہیں دیا کھیتے رکتا کوئی نہیں ٹائم تک کہیں دے آکھیتے رکتا کوئی نہیں ای محدث تک کھوچوں آنسو دے نیر جاری ہو گئن رو کیا کھن لگے جے وقت نہیں رکدا ول میں اپنے وقت کو حدیث دندر صرف کرے سا دنیاوی گال ہی دندر خارج نہیں کرنا چاہتا پھرا وہ جنہیں وقت دی قدر کی تھی عبدالقادر جیلانی پڑھن جنہیں ٹائم دی قدر کی تھی نظام الدین اولیاء بڑھن جنہیں ٹائم دی قدر کی تھی امام بخاری پڑھن حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جلے جنازہ چوے 6 لکھ حدیثان مصطفیٰ جان جوان دے سینے میں چھان یا کن سوکھے میں توارے مسلک دا مولیاں میں کوئی حدیث یاد کوئی نہیں حدیث یاد ہونے دا معنی ہوں دے پہلے اپنے کو لوگ گھن کے صحابی تک استادیں دا ذکر کرو بل صحابی آکھے میں اپنے ہی کنے نال مصطفیٰ قریب دی زبان مبارک چوں اے جملے سنین ای انداز نال میں کوئی حدیث یاد کوئی نہیں امام بخاری جلے جنازہ چوئے 6 لکھ حدیثاں یاد ہیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ کو 3 لکھ حدیث یاد ہے امام ابو داؤد کو 5 لکھ حدیث یاد ہے امام مالک تو قربان ونجان 10 لکھ حدیث مصطفیٰ دی سینے وچ موجود ہے میرے ابو داؤد دے استاذ حسن مولانا بدیع الزمان صاحب واقعی ایک ایجہاں بندہ اذا روح ذکر اللہ جنہیں چہرے کو دیکھ کے اللہ یاد آن رہا ایسا پوری زندگی پورا سال حضرت کو پڑھئے کلی کو مسکرامن دی گال آویں دی ہی مسکران دی ہن لیکن سنت دے مطابق
کدیں حضرت دے ہنو اسا نہیں ڈٹھے یہ سامنے والے ڈند ظاہر تھی نیان وہ بھی چونکہ حضور دی اتنی سنت عمل کرنے ہن بڑے عجیب آدمی ہن انہیں دوران سبق سنوایا کہ ایک رات امام ابو داؤد ستے پہ ہن ذرا غور کرے سو فرمندن میں کو رات کو حضور دی زیارت تھی بھائی اگر اللہ دے نبی دی کہیں کو زیارت تھی ونجے این تو وڈی نعمت این جہانش کہیں جو محبوب خدا دی زیارت تھی وے سید القونین دی زیارت تھی وے مقصود کائنات دی زیارت تھی وے اللہ دے حبیب دی زیارت تھی وے بیان کو لو ہٹ کے میں گال کرنا پینا آج کل ایک ٹرینڈ چل پہ کیا پیر آدن فلانے بندے کو حضور دی زیارت ہے یہ وہ کہ پیر صاحب کو آکھیں میں تیرے تے راضیاں فلانا کام جرا تو کرے دا پائیں بس ان اندر میرا دوئی شامل ہو سن یاد رکھو جری حدیث ہے نا حضور دی من قذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار جرا حضور فرمیدن میرے تے کوڑ مارے انہا ٹھکانہ جہنم میں انہا منع صرف حدیث نہیں ایک کوڑے خواب بنا کے حضور تو منصوب کرن والا اے بھی جہنمی ہے میں پوچھدا مثال دے طور تو میرے پیان دے سنیحہ تے میں پیادہ قاری کی فیت اللہ صاحب کو حضور زیارت ہے یہ انہیں کہ محمد عمر کو آکھی جا میں تیرے تے راضی ہاں حضور میرے تے ناراض ہم جو میں کو زیارت نہیں کروائی جب حضرت ارشادی میرے متعلق پہ کرے نا تو میں کوئی ارشاد فرماویں انہیں کوڑیں تے ڈٹیں کو لو بچہ ٹھیک ہے نا باقی زیارت ٹھیک ہوئے سارا ایمان ہے حضور نے فرمایا جننے درج میں کو ڈٹھے ہوں میں کو ڈٹھے اللہ شیطان کو طاقت نہیں تھی جو کہیں نبی دی شکل بنا سکے امام ابو داؤد فرمیندن میں کو رات کو حضور دی زیارت ہے یہ واقعہ بڑا عجیب ہے نبی سے فرمایا ابو داؤد وہ اپنی زبان باہر کٹ جیری زبان نال میرے حدیثاں پڑھ دیں میں تیری زبان کو بوسہ دیونا چاہنا ابو داؤد آدھے میں ڈر گیا کہاں میں اور کہاں نگاہتے گل کتھا میں کتھا کارخانہ کائنات دا بادشاہ میں ڈر گیا میں کیویں اپنی زبان کڈھا سید القونین دے سامنے لیکن حضور نے حکم فرمایا ابو داؤد زبان باہر کٹ میں زبان باہر کٹیے سید القونین نے محدث کی زبان تے بوسہ دیتے فرمے نے اندھا اثر نکلے ایک تا پوری زندگی میرا منہ مٹھا رہ گئے اور دوسری برکت اے تھا یہ جو جہے کمرے اندر میں زیارت کی تھی مرد دم تک وہ کمرے چو خوشبو ختم ہوتا میرے نہایتی قابل قدر دوستوں میں موضوع گھن کے بیٹھا امام الانبیاء نے فرمایا دور نعمتاں ایسے ہیں جنہیں دی لوگ بے قدری پہ کریں دن پہلی نعمت صحت والی دوسری نعمت وقت والی جنہ لوگاں نے وقت دی قدر کی تھی اللہ نے بڑا مقام نصیب فرمائے حضرت امام بخاری 6 لاکھ حدیث دا حافظ امام مسلم 3 لاکھ حدیث دا حافظ امام ابو داؤد 5 لاکھ حدیث دا حافظ امام مالک رحمت اللہ علیہ 2 لاکھ حدیث دا حافظ سنو دماغ چاگے صحیح بخاری دی آخری حدیث اندر راوین جناب ابو حریرہ دے شاگردن حافظ ابو زرار رازی رحمت اللہ علیہ حافظ صاحب دا شاگرد ایک بے محدث دے شاگرد نال بیٹھا جی میں پیو ماں اپنا چنگا لگ دے یہ پیر استاد اپنا چنگا لگ دے یہ حافظ صاحب دے شاگرد نے آکھے میرے استاد کو لاکھ حدیث یاد ہے اگلے عالم دے شاگرد آکھے یار میں تیرے استاد دے مقام دا تقائلہ
لیکن لکھ وڈی شاہ لکھ حدیث یاد نہ ہو سی انہیں فرمایا کوئی نہ لکھ حدیث یاد انہیں گال ودی ود گئی ہے حافظ ابو زورا دے شاگرد نے قسم کیا چاہتی ہے آکھے جے میرے استاد کو لکھ حدیث یاد نہ ہوئے میری گھر والی کو 3 طلاق ہیں جلے لفظ آ کے بیٹھے پیچھے عقل ٹھکانے لگی ہے ہیں جی آ بیٹھے حافظ ابو زورا راضی رحمت اللہ علیہ کہلو کہ حافظ صاحب میں تئیں میں قسم چاہ بیٹھا ہوں ران روگڑی بچ دیئے وین دیئے سارے بہت سارے بھیرا اجلت ماں آپ 3 طلاقاں دے بیٹھا پیچھے مولوی صاحب کو لگیا مولوی صاحب کابیا بیٹھا ہم انہیں زبانوں میرے نکتے آگے میرے نکے نکے بال ان کچھ کر رہا پہلی گال یاد رکھو طلاق ہر کوئی کاوڑ چ دیں دے محبت پیار نال کون طلاق دیں دے دوسری گال ہے کہ مولوی مسئلہ بنے دا نہیں رہندا مولوی مسئلہ سمجھیں دا رہن دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت پہنچاون مولوی دا کام ہے شریعت بناون مولوی دی ذمہ داری دا کام نہیں حافظ صاحب دا گروہ دا بیٹھے حافظ صاحب میں 3 طلاقہ دے بیٹھا دیکھا سے میرا خیال ہے شاید اون زمانے اے مخلوق کہنا اسی جیرہ 3 کو ایک کر دے دیئے نہ تو بجا ونجا اڑا ہی حافظ ابو زورا کو آمن دی لوڑی کوئی نہ آئی ادھا یہاں کیا میں تیاری دنوں کے ایک تھی حافظ صاحب دو روندہ بیٹھے حافظ صاحب کھلتا بیٹھے ہن میرا مخلص بھیرا کاری کفایت اللہ میں کو بن کے اپنے دکھ سناواں تے مسکر آوے میرے دکھ دے ہوتے میں کو کاوڑ لفظی کے کوئی نہ شاگرد روندہ بیٹھے حافظ صاحب مسکران دے بیٹھے شاگرد ذرا کوریج پہ علماء اکرام لکھن شاگرد حیران ہو کہ دے استاد جی بڑے عجیب ہے میرے مستقبل دا مسئلہ ہے بیوی دا مسئلہ ہے بالیں دا مسئلہ ہے اور جناب ابو کھل دے بیٹھے ہون سن جواب تے ایمان کو تازہ کر حافظ ابو زورا فرمائے بیٹا گھبراون دی لوڑ کوئی نہیں لکھ حدیث ہر ویلے میں کو ایویں یاد ہے جی میں جٹ کو قل ہو واللہ احد ہر ویلے یاد ہے تیری بیوی نہیں چھوٹ دی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں وقت دی قدر کی تھی یہ قصہ ہیں کیویں آئے ہوئے ملانا ایسے اللہ تعالیٰ صاحب رحمت فرماوے فرمائے ملانی کو کم میں او ازل فضل دے کور کٹ 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 کوئی پیچھے ول گیا اپنا وقت بھی برباد بیدہ وقت بھی برباد اگر میں ہی وقت کو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یا قرآن کریم دی تلاوت اندر صرف کرا ایمان نہ دسو میں کو کتنا ثواب ملیا ایک عالم گزرن آخری گال پہ کرنا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑا عجیب بندہ تو توجہ کرو میرو بھائی کیا نہ آئی شیخ وہ اگلی گال پیچھے کرے ساں پہلے نے ایک کھلنی گال سنو چاہتا کہ اٹھرے پھٹرے تھی بہت اگلی گال میری پچ وجے شیخ سعدی بڑا جہاں دیدہ جہاں گشتہ بندہ سیاح او دنیا دا جہاں دیدہ بندہ ایک نیمار ویندے پہ ہن لیکن ایک بڑھڑی اممہ ویندی پی ہے جاندہ ہر کوئی ان صدیوں کے شیخ سعدی کدے ویندہ پہی کہ میں کتاب لکھتا پیاں تو کتاب دندر بڑھڑیاں دے کوڑ لکھنے میں مکر یہ کتاب لکھتا پیاں تو کتاب دندر بڑھڑیاں دے مکر میں جمع کرن اوہے گلیں دا ودا وہاں کے وڈے کام دا بیڑا چاہتی بھائی طور پہ شیخ سعدی اے تک دور نوجوان گھوڑے سوار تپیا یہ لوگ شیخ سعدی کو کراس کرن لگے بڑھڑی پیچھو رڑی ہے وہ کہ شیخ سعدی او مہربانی کریں جری گال میں تے کو رسی ہے نا انہیں نوجوانے کو نہ دسی
نوجوان ولیان شیخ سادی کو لوگ کیا کہ پڑڑی اماں وہاں کہ کوئی گال کا نہیں دائی وہاں کہ اور رڑ دی کھڑی ہے جو ہی کو نہ رسی دس وہاں کہ کوئی گال ہی کہن سی دسی اور دکھا کہ انہیں کٹے شیخ سادی کو تے چلے گئن دلے چونے چھنڈے کے بیٹھے جو بڑھڑی آواز دیتی ہے وہ کہ ایک مکر اے الگ چھوڑی بچ شیخ سادی رحمت اللہ علیہ بڑا ایک واقعہ نکل کی تے فرمین ایک آدمی ہا ان کو کتوں ہیرے ہاتھ آگئے جھولی بھرے اس ہیرے دے پتریں دی تے فجر کلو شام تک غلیل دے نال شکار کرنے رہ گیا کہیں ملے اون پکھی کو 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 شام تھی گئی کچھ ہیرے بچ گئے گھر پہنچ گیا فجر دا ٹائم تھیا ولا غلیل چاہتی ہے وہ پتھر چاہتے ہیں سین کو پتہ نہ جو ہن کیا فجر دا ٹائم ہی سورج چڑھ دا پیا ایوان کے غلیل دندر پتھر سکے کے مارے پکھی کو سامنے جوہری دی دکان ہے اون چمک رٹھی ہے ہیرے دی کہ عام پتھر نہیں تا ہیرہ ہے اون دیہاتی دے قریب ہے دیکھن لگے 50 روپے دا دینی وہ کہنا 70 دا دینی وہ کہنا جرے بچائی ودی 100 درہم دے دینی جرے لفظ 100 سنین وہ کہ سچی داس میں نال مزاق کریں دا پائیں یا سچ آدھا پائیں وہ کہ مزاق دی گال نہیں یہ عام پتھر نہیں ہے ہیرے بس سنی اس نے بے ہوش تھی ہاتھ پیر ملیے نے وہ دیہاتی بھیرا اٹھی بیٹھے انہیں پوچھے کیوں تو بے ہوش تھی گئی وہ کہ میں اپنے مقدر تے بے ہوش تھی ہاں جو میں کوئی پتھر دی قیمت دا پتہ کوئی نہ ہا اگر اے دیرا قیمتی پتھر ہے تو میں کل بھی کو ضائع نہ کر رہا تے آج بھی ضائع نہ کر رہا شیخ سادی یہ واقعہ لکھ کے فرمینن کل قیامت دے دی جلے انسان کو اپنے وقت دی قدر پوسی انگلے چیخ سی تے روسی تے کرلاسی کے کاش میں اپنی زندگی دے اے اوقات ضائع نہ کر رہا بلکہ قرآن و حدیث کے اندر اللہ دے ذکر کے اندر صرف کر رہا واجب الاحترام بھیرابو آج دی میری ساری تقریر دا خلاصہ ہے اپنے وقت دی قدر چل دیں پھر دیں زبان مومن دی پاکے دل پاکے درود پاک پڑھدا گیا دل پاکے زبان پاکے استغفار کرندا گیا امام محمد رحمت اللہ علیہ جرے امت عظیم امام انہیں دے شاگرد نے رات کو 3 بجے دروازہ کھولے تے امام محمد پڑھدا بیٹھا این واقع تے قاری صاحب مولانا عبد الرحمن صاحب ضرور محظوظ تھی سن امام محمد پڑھتے بیٹھے ہیں رات کو 3 بجے شاگرد ہے کہ استاد جی اے بھلا وقت پڑھن دا ساری دنیا ستی پئیے تے تساں ہن وی کتاباں کھول کے بیٹھے ہوئے امام محمد اکھیں تو آنسو ہے پن فرمینے بیٹا امت دے علماء تا ہی واسطے ستے پن جو محمد جاگدا بیٹھے امت دے علماء ہی واسطے ستے پن جو محمد جاگدا بیٹھے جیرا مسئلہ لوڑ کو سی پوچھ گنسوں جے مائی سن بنیاتے وال امت دے مسائل کون حل کرے اللہ تعالیٰ نے سکو صیحت دیتی ہے انہیں لوگوں کو پوچھو جران مسئلہ پوچھ دن قریش صاحب مول صاحب کمر نہیں جھک دی گوڑے کھڑے گن وضو نہیں تھار دا آج اللہ نے صیحت دیتی ہے اللہ نے جوان دیتی ہے ای جوانی کو بجائیں دے کہ میں بے حیائی دندر گزارا اللہ دے ذکر دندر صرف کرا بجائیں دے کہ غلط محفظ دندر گزارا اللہ دے گھر دندر گزارا اللہ تعالیٰ میں گناہگار کوں اس وقت تمام بھیرا میں کوں انہیں نصیحتیں تے عمل دی توفیق عطا فرماوے اللہ ہی جلسے کوں علاقے واسطے ساڑے واسطے تہارے واسطے ہدایت دا ذریعہ بڑھاوے کافی سارے بیبیاں یقیناً سارے گال میں انہیں بیبیاں نال کریں دا پیاں میرے بھینی میرے دھیاں اور میری کلمہ پڑھنے والی ماں تو ساں جے نبی دا کلمہ پڑھے ان نبی نے تمہارے واسطے ارشاد فرمائے کہ جیری میری کلمہ پڑھنے والی دھی میرے نال 4 وعدے کرے میں محمد ہوں دی جنت دا ضامنہ یہ گال بیبیاں غور نال سن سو نبی صلی فرمائے جیری میری کلمے پڑھنے والی دھی
میں محمد نال 4 وعدے کرے، میں محمد کریم دی جنت دا ضامنہ۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ 4 کام کیا ہیں؟ فرمینے پہلا کام میں صلت خمسہا، 5 ٹائم نماز دی پابندی۔ دوجا کام میں سامت شہرہا، ماہ رمضان آونجی تے خوش تھی کہ روزے۔ تیجا کام میں اطاعت بالہا، شادی شدہ خامن دی فرما برداری۔ اور چوتھا کام میں احسنت فرجہا، اپنی عزت آبرو تے پردے تے حیا دی حفاظت۔ میرے آقا فرمینن، تیرے آقا فرمینن کہ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، قیامت نہار اللہ جنت دے 8 دروازے کھول لے سن۔ آواز اسی میری بندی جیرے دروازے کو تو چلی وجہ تے کو روکن والا کوئی نہ ہو سی۔ اس واسطے میرے بھینی تاری گود بچے دی پہلی تربیت گاہ ہے، تاری گود بچے دا پہلا مدرسہ ہے۔ سارے وڈے پیر صاحب حضرت خواجہ عبدالمالک صاحب رحمت اللہ علیہ فرمینے ہیں ہر شے دا بچہ جمر دے بعد بولن پائے ویندے، بکری دا پھل جمعے لہ دے بعد منکن پائے ویسی، بھیڑ دا پھل جمعے لہ دے بعد پاکن پائے ویسی، لیکن انسان دا بچہ 1.5 سال دے بعد بولن کو دے اے اما دی جھولی دندر ٹیپ ریکارڈ دندر ریکارڈ تھی دا رہے دے۔ اگر چنگیاں گالی سن کے آن دے چنگے جملے زبان کو لو کڑھیں دے، بریاں گالی سن کے آن دے برے جملے زبان کو لو کڑھیں دے۔ ایک اللہ والی گزریے بی بی رابعہ بصریہ، بڑی نیک صالح عورت ہے۔ ایک عالم اللہ والے نے تان دے کے آکھے کیونکہ رابعہ عورت اتنی چنگی ہوئے ہا اللہ ایک نبی عورت بنا نہ دے میں ہا، آدم کو لوگ ان کے سید القولین تک علیہ السلام جتنے نبی ہیں سارے مرد ہن، عورت کوئی نہیں آیا۔ بڑا عجیب جواب دیتے رابعہ بصری نے، انہیں فرمایا نبی بنیا نہیں سے نبی جنیے تہن سے۔ اگر اسا عورتہ نبی بنیا نہیں نبی جنیے تہن، جتنی پیغمبر بھی ہیں ساری جھولی چو تربیت پا کیا۔ اس واسطے میری ماں، میری بہن، میری بیٹی تیری جھولی دی بہت بڑی قدر ہے۔ اپنے تھن کو پاک رکھ، اپنی جھولی کو حیا دے، درس گاہ بڑا۔ اللہ تعالیٰ کو سب دے بالیں دی زندگی دی برکت لے وے، اللہ تعالیٰ کو ہر قسم دے دکھیں تکلیفیں کو لو محفوظ فرماوے۔ ساری عمر دی ایہا کمائی ہے، ساری عمر دی ایہا کمائی ہے، ساری عمر دی جگ چھٹ کے سارا آقا، جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے، ساری عمر دی ایہا کمائی، ساری عمر دی سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا، سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا، سرتاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا، سرتاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا، ود بادشاہی تو ود بادشاہی تو تیری گدائی ہے، ود بادشاہی تو تیری گدائی ہے، جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے، ساری عمر دی محبت والا سبحان اللہ۔ جیڑی دل نو بے سکون ایسی دوا نہیں ہے، جیڑی دل نو بے سکون ایسی دوا نہیں ہے، کسے دوا دے نال سانو شفا نہیں، دیدار تیرا آقا، دیدار تیرا
गवाई जग छट